ایک رونگ کال نے کتنے خاندان اجاڑے۔ ایک گھر کے موبائل پر رونگ نمبر سے کال آئی۔ گھر کی بہو نے کال ریسیو کی تو دوسری جانب سے بھی انجانی آواز سن کر عورت نے کہا سوری رونگ نمبر ہے اور فون بند کر دیا۔ لڑکے نے جب ہیلو کی آواز سن لی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کسی لڑکی کا نمبر ہے۔ اب کال ملانے والا لڑکا مسلسل اسی نمبر پر کال کرتا رہتا لیکن عورت نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر وہ میسج کرتا رہا کہ جانو بات کرو نا، کال کیوں نہیں ریسیو کرتی۔ عورت کی ساس بڑی مکار اور لڑائی جھگڑے والی عورت تھی۔ اس واقعے کے ایک دن بعد جب عورت کہیں مصروف تھی کال آئی تو ساس نے کال ریسیو کی۔ شک تو اسے پہلے ہی تھا۔ آگے سے لڑکے کی آواز سن کر ساس خاموش ہو گئی۔ لڑکا بار بار کہتا رہا کہ جانی مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی، میری بات تو سنو پلیز، تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ بک بک بک۔ ساس نے خاموشی سے سن کر کال بند کر دی۔ اب جب رات کو عورت کا شوہر گھر آیا تو ساس نے علیحدہ بلا کر اپنی بہو پر بدچلنی اور نامعلوم لڑکے سے یارانے کے الزامات لگا کر خوب پرانی رنجشیں نکالی۔ شوہر نے اسی وقت جاہلیت کا کردار ادا کر کے بیوی کو بلایا، اس کی ایک نہیں سنی اور اسے رسی سے باندھ کر بے انتہا تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ جب وہ تشدد سے فارغ ہوا تو ساس نے موبائل ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ یہ نمبر ہے تمہاری بیوی کے یار کا۔ شوہر نے موبائل کالز چیک کی اور اس کے بعد میسیجز چیک کیے تو لڑکے کے تمام میسیجز موجود تھے جس میں کہا گیا تھا جانو کیسی ہو جان، بات کرو نا جانی، تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ چاہے شوہر تمام میسیج پڑھ کر اور بھی سیکھا ہوا، ایک دفعہ پھر درد سے کراہتی بے گناہ بیوی کو مار مار کر آدھ موا کر دیا۔ اتنے میں ساس نے بہو کے بھائی کو بھی فون کر کے بتایا کہ تمہاری بہن کو ہم نے اس کے یار کے ساتھ موبائل پر بات کرتے ہوئے اور میسج کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے، جس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اسی وقت اس لڑکی کا بھائی اور ماں فوراً بیٹی کے گھر آئے۔ ادھر لڑکی کی ساس اور شوہر نے اس کے بھائی اور ماں کو تانے دے دے کر کہا تمہاری بہن بدچلن ہے، فاحشہ ہے اور یہ اپنے یار کے ساتھ موبائل پر گپ شپ لگاتی ہے اور ہماری عزت خاک میں ملاتی ہے۔ لڑکی کے بھائی نے بھی زمانہ جاہلیت کو مار دی اور اپنی بہن کو بالوں سے پکڑ کر خوب مارا، بنا دیکھے کہ ماتھے اور ہونٹوں پر خون جمع ہوا ہے اور وہ پہلے ہی انتہائی بری حالت میں ہے۔ لڑکی قسمیں کھا کر اپنی صفائی پیش کرتی رہی لیکن جاہل بنت شیطان ساس اور شوہر کے آگے بے بس رہی۔ لڑکی کی ماں نے بیٹی سے کہا کہ سچی ہو تو نہا دھو کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اپنی صفائی پیش کرو۔ لڑکی نے نہا دھو کر باوضو قرآن پاک پر بھی سب کے سامنے ہاتھ رکھ دیا لیکن دور حاضر کی بنت شیطان ساس نے اس کو بھی ٹھکرا دیا اور کہا کہ جو لڑکی اپنے شوہر سے غداری کر سکتی ہے تو اس کے لیے قرآن پاک پر ہاتھ رکھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی شوہر نے وہ سارے میسیجز لڑکی کے بھائی کو دکھا دیے جو لڑکے نے لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے کیے تھے۔ لڑکی کی ساس نے جلتی پر تیل چھڑکا کہ تمہاری بہن بہت چلاک اور مکار ہے، جانے کب سے یہ معاشقہ چل رہا ہے، جس پر لڑکی کے بھائی کو شیطان نے خوب غیرت دلائی اور اس نے تیش میں آ کر بہن کی ایک ناسونی پستول نکالی، اپنی بہن کے سر پر 4 گولیاں پیوست کر دی اور یوں ایک رونگ نمبر کی وجہ سے ایک خاندان اجڑ گیا۔ 6 بچے یتیم ہو گئے جنہوں نے آنکھوں کے سامنے مامتا کو تڑپتے دیکھا، پہلے باپ کے پھر ماموں کے پاؤں پکڑ کر گر گراتے رہے کہ پاپا جی، ماموں جی، امی کو نہ مارو، لیکن باپ اور ماموں تو غیرت مند تھے نا، وہ بھلا کیوں روکنے والے تھے۔ جب لڑکی کے دوسرے بھائی کو خبر ہوئی تو اس نے اپنے بھائی، ماں، بہنوئی اور ساس پر اور نامعلوم نمبر پر FIR کٹوا دی۔ جب پولیس نے اس موبائل کا ڈیٹا چیک کیا تو معلوم ہوا کہ لڑکی نے صرف ایک دفعہ رونگ نمبر کو ریسیو کیا تھا اور پھر وہ رونگ نمبر مسلسل میسیجز اور کالز کے ذریعے اس لڑکی کو پھنسانے کے چکر میں لگا رہا۔ موبائل فون کی ڈیٹا رپورٹ منظر عام پر آنے سے لڑکی کے جس بھائی نے بہن کو گولی ماری تھی اس نے اسی وقت جیل میں خودکشی کر لی اور رونگ نمبر ملانے والے لڑکے کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا، جو یقیناً ایماندار محکمہ پولیس کی قید سے بآسانی باہر آ کر کسی نئی معصوم کو برباد کرنے کے چکر میں ہوگا۔ یوں ایک رونگ نمبر نے 3 دنوں کے اندر ایک پاک دامن عورت کو اس کے 6 بچوں سے پوری زندگی کے لیے جدا کر دیا اور 10 دنوں کے بعد لڑکی کے بھائی نے خودکشی کر کے ایک اور عورت کو بیوہ اور اس کے 4 بچوں کو یتیم کر دیا۔ یوں 13 دنوں کے اندر 10 بچے یتیم اور 2 خاندان تباہ و برباد ہو گئے۔ اماں بچوں کو ابلکتا دیکھ دیکھ کر بیٹے بیٹی کے غم میں پاگل ہوگی۔ ذرا سوچئے اور بتائیے قصوروار کون؟ رونگ نمبر والا، ساس
شکی جاہل خاوند، نام نہاد غیرمند بھائی، یا ہمارا معاشرہ، کیوں کرتے ہو یار ایسا؟ خدا کا واسطہ چھوڑ دو، توبہ کر لو، آپ کی بھی اولاد ہونی ہے، صرف بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، ان کا مستقبل سوچو، خدا کا واسطہ چھوڑ دو۔